اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشر کے لیے عالم مادی میں دو قسم کے خیالات و تفکرات ہوتے ہیں۔ ایک جب اس کا ذہن بہت زیادہ شور کر رہا ہوتا ہے اور ذہن کی جھیل کی سطح ساکت کھڑی ہوئی ہے، اور دوسرے خیالات و تفکرات وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب خیالات کی جھیل اپنی تہ کی طرح سکوت میں خاموش ہو، ساکت ہو، اور وہ جھیل آئینہ بن جاتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو، اور سکوت میں جو دماغ ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے اگر تو وہ سماج کے شور پہ کبھی منقلب نہیں ہوتا۔ وہ سکوت سے جو خیالات نکلتے ہیں وہ بہت قوتدار ہوتے ہیں، جو آپ کو نقطۂ سکوت پہ لے جاتے ہیں، جہاں سے آپ چلے ہیں اور آئے ہیں، جو کہ آپ کا اوریجن ہے، وہ طاقت جو لہروں کو جھیل کی تہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہی سکوت ہے، یہی مراقبہ ہے، اور یہی سکوت اور سرمدیت آپ کی ہونے کا سرور ہے، جوہر ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سکوت میں نہیں رہتے، عالم مادی میں جو اپنے آپ کو غلطان کیے بیٹھے ہیں، اور اس وقت انسان کی حالت عملاً یہ ہوتی ہے کہ وہ بہاؤ میں بہتا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا سکتا کہ وہ کائنات جس کے بہاؤ میں وہ بہہ رہا ہے وہ ہے کیا۔ یہ کائنات اس کے اپنے ہی شعور کی تخلیق کردہ ہے۔ وہ نقطۂ شعور ہے، وہ نقطۂ شعور اگر بند کر دیا جائے تو ساری کائنات ایک دم سے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے کسی کھلی جگہ پہ کھڑے ہو کر انسان تصور کرے کہ اتنا وسیع آسمان، یہ نہ ختم ہونے والی عمارتوں کا سلسلہ، یہ گلیوں میں پھرتے چلتے ہوئے لوگ اور شور شرابہ، وہ آسمان پر سورج، وہ بادل افق پر اگے ہوئے، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں اگر بند کریں، یہ مقامات کہاں گئے؟ یہ کچھ نہیں رہیں گے۔ یہ تفکر و خیال کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں لیکن مادی طور پر فنا ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات بھی اسی طرح سے ہے۔ اسی لیے آپ کے اندر ایک مقام ہے، مقام آگہی جسے کہا جاتا ہے، مقام شعور جسے کہا جاتا ہے، جسے کانشیسنس کہتے ہیں۔ یہ مقام شعور اپنی آنکھیں بند کر لے تو کچھ باقی نہ رہے گا۔ کبھی انسان کو بے ہوش ہونے، انکانشیس ہونے، بے ہوش ہونے کا تجربہ اگر ہو تو اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو دنیا موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ نقطہ موجود ہے جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے، مگر انسان کی بے بسی یہ ہے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کردہ کائنات کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اس بے بسی کے احساس سے نجات کی راہ صرف ایک ہے کہ اپنے آپ سے رابطہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور اپنے آپ سے رابطے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے مذہب عبادت کہتا ہے، صوفی مراقبہ کہتے ہیں، اور جدید دنیا اسے میڈیٹیشن کہہ رہی ہے۔ جب انسان کا باطنی سکوت سے رابطہ کٹتا ہے تو سمجھیں کہ خود سے اس کا رابطہ کٹ چکا ہے، اور خود سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کائنات کے دیگر قوتوں کے آسرے پر ایک بے سہارا تنکے کی طرح ہیں۔ لہریں جسے جس سمت لے جائیں لے جائیں، ہر ایک انسان کی اتھا گہرائی میں اس کا احساس ذات موجود ہے، بس وہ ان پردوں کے نیچے دب گیا ہے جو ذہن، جو انانیت نے تراشے ہیں۔ وہ شعور خود آپ کے اندر موجود ہے، وہ سکوت ہے۔ یہ سکوت کا احساس، یہ میں ہوں کا یہ غیر مادی ناآشکارا احساس، اس نام، اس فارمیشن سے کہیں گہرا، کہیں پائیدار اور ابدی وہ ازلی نیچر کا ہے۔ اسی میں سعادت
ابدی اور سرور سرمدی چھپی انہا ہے۔ یاد رکھیں کہ سکوت آپ کی بنیادی فطرت ہے، اور سکوت یہ ہے کہ وہ باطنی گنجائش اور انر اسپیس یا آگہی یا وہ اویئرنیس جس میں یہ لفظ آپ سن رہے ہیں، کہنے کے لیے لفظ ہے لیکن بہت اہمیت کے حامل ہے، اور آپ کے ذہن میں جا کر یہ خیالات بن رہے ہیں، تفکر پیدا کر رہے ہیں۔ اس آگہی کے بغیر کوئی تصور ہے، نہ خیال، نہ تفکر، نہ یہ خیالات کی دنیا۔ آپ یہی آگہی اور یہی شعور ہے، یہی اویئرنیس ہے۔ آپ صرف ایک شخصیت ہونے کا ایک بھیس ہے جو آپ نے دھارا ہوا ہے۔ انسان کی بنیادی فطرت جھیل کی گہرائی جیسی جو ساکت ہوتی ہے، چاہے جھیل کی سطح پر جتنی بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، جھیل کا باطن ہمیشہ اسٹل ہوتا ہے۔ آپ کے اندر یہ سکوت موجود ہے، بس آپ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سکوت، یہ شعور بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ سکوت وہ نقطۂ شعور ہے، وہ اویئرنیس ہے جو اس وقت ان لفظوں کو پرسیو کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ یہ جو آپ کے اندر پرسیپشن کا پوائنٹ ہے، یہی سکوت ہے، یہی حقیقی آپ کہ جو آپ کے دماغ میں خیالات کو تخلیق کر رہی ہے۔ اگر یہ شعور، یہ آگہی، یہ سکوت، یہ مقام ادراک آپ میں نہ ہوتا تو نہ آپ کسی چیز کو پرسیو کر پاتے، نہ ان پرسیپشن سے خیالات بنتے، نہ وہ دنیا ہوتی جو آپ کے دماغ میں تراشیدہ ہے۔ اسی لیے آپ کی بنیادی ترین حقیقت وہ نہیں جو آپ سوچتے ہو، آپ کی حقیقت وہ مقام اصل ہے جہاں سے دماغ کو سوچوں کا بہاؤ ملتا ہے، جسے آپ شعور کہہ سکتے ہیں۔ آپ جسم نہیں، آپ دماغ نہیں، آپ آگہی ہو، آپ شعور ہو، جس کی کوئی شکل نہیں، جس کا کوئی نام نہیں، جس کی کوئی تصویر نہیں، اور یہی آگہی سکوت ہے۔ سوچیں اس جھیل کو جس کی کوئی، اگر وہ طے نہ ہوتی تو پانی نہ ہوتا تو یہ بظاہر نظر آ رہی لہریں کہاں سے بنتی؟ آپ کے خیالات آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر جھیل کی سطح پر ہے، وہ تہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ نہ ہوتی تو یہ لہریں بھی نہ ہوتی۔ آپ کی باہری دنیا کا جو شور ہے یہ نتیجہ ہے اور مساوی ہے اس شور کی جو آپ کی سوچ کی اندرونی دنیا میں، اور جو آپ کی باہری حالت میں خاموشی ہے وہ آپ کے باطن میں اپنے ہی مساوی سکوت اور خاموشی پیدا کرتی ہے۔ یا پھر کسی وقت اپنے ارد گرد خاموشی کو پاؤ، اس کو غور سے سنو۔ سننے سے مراد یہ کہ اس پر توجہ دیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ خاموشی کو سنتے ہیں تو آپ کے اندر سکوت کی ایک نئی سمت، نیا راستہ کھلتا ہے، کیونکہ خاموشی کو ایک ہی حالت سن سکتی ہے، آپ کی وہ حالت جس میں آپ بالکل ساکت ہو، اسٹل ہو۔ یہ دھیان رکھیں کہ جس لمحے آپ اپنے ارد گرد موجود خاموشی کو سن رہے ہیں اس وقت آپ سوچ نہ رہے ہیں، تھاٹ پروسیس آپ کا نہ چل رہا ہو، یعنی آپ خاموشی سے آگاہ رہیں مگر سوچ کے بغیر، خیال کے بغیر۔ اگر آپ کی باہری دنیا میں شور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ شور باہری دنیا کا کوئی فینومینن ہے، یہ شور مساوی ہے اور نتیجہ ہے اس شور کا جو آپ کے ذہن میں برپا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ باہری دنیا میں خاموشی پیدا کر سکو جیسے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن، تو اس سے آپ کے اندر کی دنیا میں بھی ایک سکوت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت جو آپ کی حقیقی خودی سے قریب ترین لے جائے گی۔ اگر کسی وقت خاموشی کو دیکھو تو اس کو پیو، اس کو جیو، اس کو غور سے سنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سوچو، بس اس پر توجہ کریں، اس کو محسوس کریں۔ جیسے ہی آپ خاموشی کو سننے کے قابل ہو گئے تو تب الحمدللہ وہ معجزہ ہوگا کہ آپ اپنے اندر موجود ابدی سکوت و سعادت ابدی و سرور سرمدی کی طرف ایک قدم بڑھ جائیں گے۔ لہروں کے اندر موجود
ایک قدم اندر جھیل کی تہہ کو چھو گے۔ اس بات کو سمجھیں کہ خاموشی کو آپ کا مائنڈ نہیں سن سکتا، جو لفظوں کو پرکھنے اور سوچنے اور سننے کا عادی ہے۔ خاموشی آپ کا وجود سنتا ہے، جو سکوت میں ہے، جو ابدی سکون میں ہے، جسے ایٹرنل پیس کہتے ہیں۔ خاموشی کو سننے کا یہ عمل سوچوں کے بغیر ہوگا، تو اس وقت یہ خاموشی آپ کو اندرونی سکوت، باطنی اسکنہ دے گی اور آپ کی وجود کے قریب لا سکے گی۔ اسی لیے خاموشی کو سوچیں نا، خاموشی کو محسوس کریں، اس کا ادراک کریں۔ آپ غور کریں کہ لوگ نفس کے اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ خاموشی کو سننے کے بغیر ایک تصور، ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خاموشی وہ لینگویج ہے جسے آپ کے اندر موجود سکوت آپ کا وجود ہی سن سکتا ہے۔ جو ہی آپ خاموشی سے آگاہ ہوتے ہیں تو فوراً ہی باطن میں ایک ہوشیار باش کا سکوت خلق ہو جاتا ہے۔ اب آپ لمحے موجود میں ہو، حضور یہ خلق کی حالت۔ اجتماعی طور پر انسان نے جو مشروطیت تخلیق کر رکھی ہے، اب آپ اس سے ہزاروں سال کی دوری پر چلے جائیں گے۔ خاموشی باطن میں سکوت تخلیق نہیں کرتی، ہاں یہ ایک ایسا اوزار ہے جو اس ضمن میں مددگار ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ منہ سے لفظ نہیں بولے جا رہے ہیں، آپ بول بھی رہے ہیں تو باطنی خاموشی کو قائم رکھیں اور رکھا جا سکتا ہے۔ کبھی غور کریں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاموش ایک جگہ کسی چمن میں، کسی گلشن میں پڑے ہیں، ارد گرد بھی آپ کی خاموشی ہوتی ہے، لیکن آپ کے دماغ میں اتنا شور شرابہ ہوتا ہے کہ شہروں کے لوگوں کے گھومنے پھرنے، گاڑیوں کی آوازیں بھی اتنا شور پیدا نہیں کر سکتی۔ جس خاموشی کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خاموشی جو آپ کو سکوت میں لا دے اور آپ کے اندر کی جھیل میں لہریں قائم نہ رہیں، آپ ساکت ہو جائیں۔ جھیل جب لہروں سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ ایسا شفاف آئینہ بن جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اس وقت یہی ہوتا ہے جب خاموشی کے ذریعے سے آپ اپنے باطن کو سکوت میں لا دیتے ہیں۔ اس وقت ہی آپ کا سراپا اور آپ کی انا کی لہریں تھم کر آپ کے باطن کو وہ پرسکون جھیل بنا دیتی ہے جس میں آپ خود اپنے آپ سے ملتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کو خمار آلود اور بے ہوش کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر وہ سکوت کو ہوشیار کر دیتی ہے، وہ آگہی کو لا دیتی ہے، اس شعور کو لا دیتی ہے جو آپ کے وجود کو اس لمحے موجود سے جوڑ دی، حال سے جوڑ دی۔ آپ لذت حضوری سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ سکوت، وجود کو پانا انلائٹنمنٹ ہے، شعور پیدا کرنا انلائٹنمنٹ ہے۔ جب آپ اور زندگی ایک ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ لمحے موجود ہی واحد لمحہ ہے، حال ہی واحد ایک زمانہ ہے جس میں زندگی ہے، اور لوگ لمحے موجود میں موجود نہیں ہوتے، لوگ ہمیشہ ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، یا کسی ترقی کی امید کے غم میں، یا جو ترقی اگلے ہفتے ملنے والی ہے اس کے سرور و سرشاری میں، یا ماضی کا ہفتہ جو گزرا اس کے غم میں، نقصانات کے، یا آنے والے ہفتے کے فائدے کے غم میں، کسی کے چھوٹ جانے کا غم، کسی کے پا لینے کی خوشی۔ ماضی اور مستقبل کے خیالات میں انسان ہمیشہ سرگردہ ہے۔ ماضی اور مستقبل دماغ کا تخلیق کردہ وقت ہے جو کہ زندگی اور وجود لازمان و لامکان ہے، اور یہ بہت غلط طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ زمانہ، ٹائم، ماضی، حال، مستقبل پر مبنی ہے۔ یہ غلط ہے۔ صرف ماضی اور مستقبل وقت ہے، حال تو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ زندگی وقت کی قید سے ماورا فینومینا ہے۔ جب خاموشی آپ کے باطن کو سٹل کر دیتی، اندر ایک سکوت پیدا ہوتا ہے، اس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں۔
اور جیسے ہی آپ موجودہ لمحے میں پہنچ جاتے ہیں تو دماغ کی وہ کنڈیشننگ ٹوٹ جاتی جو یادداشت نے ماضی اور مستقبل سے جوڑ کر تخلیق کر رکھی۔ انسان کو زندگی میں دو ہی المیوں کا سامنا ہوتا ہے، ایک غم یا دکھ، دوسرا فکریں یا پریشانیاں۔ یہ دونوں کیا ہے؟ دکھ ماضی کی کوئی یاد ہے جسے آپ اس لمحے میں چالو کر کے بیٹھیں، ایکٹیویٹ کر کے بیٹھیں۔ پریشانی مستقبل کی کوئی پروجیکشن ہے جس سے آپ اس وقت چالو کر کے بیٹھیں، ایکٹیویٹ کر کے بیٹھیں۔ آپ ماضی یا مستقبل میں جا کر جی ہرگز نہیں سکتے، جی تو صرف حال میں اسی لمحے میں سکتے ہیں، اور ماضی اور مستقبل پر غور، دکھ اور فکر کو پیدا کر رہا ہے وہ عمل بھی آپ اسی لمحے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف اسی لمحے میں کچھ کر سکتے ہیں، اسی لمحے کے انجیکشن کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کوئی معمولی انجیکشن نہیں ہے، یہ آپ کے وجود کا انجیکشن ہے جس میں ساری کائناتیں موجود ہیں۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جس وقت آپ لمحہ موجود میں نہیں ہوتے وہ کفر کا لمحہ ہوتا ہے، خدا سے دوری کا لمحہ، انکار کا لمحہ، انکار زندگی سے، انکار وجود سے۔ مولانا حضرت جلال الدین رومی مثنوی مولوی مانوی میں لکھتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ آپ ابن الوقت کا ایک مطلب تو دنیا نے تراشا ہوا ہے کہ موقع پرست، مگر مولانا رومی ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ وقت صرف ایک ہوتا ہے، لمحہ موجود، اس کے علاوہ وقت کا صرف سراب ہے۔ ماضی اور مستقبل صرف نفسیاتی وقت ہے اور کچھ نہیں۔ کسی درخت، کسی پھول، کسی پودے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اندر موجود مقام آگہی یعنی شعور یعنی اویئرنیس مربوط کر دو، یہ کیسے ساکت ہے، یہ کیسے گہرے گڑھے، ساکت رہنا، سٹلنس لانا سیکھنا ہے تو نیچر بہترین استاد ہے۔ انسانوں کے ذہن میں ہوا میں اڑنے کا خیال کہاں سے آیا؟ لازمی سی بات ہے کہ پرندوں کو دیکھ کر۔ آج بھی ہوائی جہازوں کی بناوٹ کو غور کریں تو پرندے کی شکل میں وہ کشتیاں تخلیق ہوئی ہیں مچھلیوں کی وجہ سے۔ آج کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ المیہ یہ ہے کہ ان کا باطن سکون اور سکون سے محروم ہے۔ انسان کی آج کی نسل کامیابیوں اور تکلفات اور ایجاد و دریافت و لگژریز و کمفرٹس کے حوالے سے شاید کائنات کی سب سے سکھی نسل ہے، خوش نسل ہے۔ کیا واقعی آج کا انسان خوش ہے، سکھی ہے؟ تو تخلیق کرنے کا صرف ایک ہی اوزار ہے، آلہ ہے، اور اس کا نام ہے آپ کا ذہن ہے، آپ کا مائنڈ، جو اب آپ کے بس میں نہیں رہا۔ آپ خوش ہونے کی حالت سے واقف ہیں، خوشی سے نہیں۔ سکون کے لفظ آپ کے پاس ہیں، خوشی کے لفظ آپ کے پاس ہیں، لیکن حقیقتاً یہ آپ کے پاس نہیں ہے، ورنہ دنیا یوں نشے میں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نرغے میں نہ پھنسی ہوتی۔ آپ نے نیچر سے وہ سب تو سیکھا ہے فطری طور پر جو آپ کے سامنے ہے، وہ کچھ بھی نہ سیکھا جو آپ کی حقیقی ضرورت تھی۔ اگر باطن کی دنیا میں سکون چاہیے اور استاد تلاش کرتے ہیں تو پیران عظام کے در پہ جائیں اور کسی بہتر سے بہتر پیر کو اپنا پیر بنا کر اس کے احکام کو آپ فوری طور پر اپنے قلب پہ لاگو کرتے ہوئے ان ذکر و اذکار و مراقبہ جات کو آپ اپناتے ہوئے ان تمام مقامات کو، مدارج کو طے کرتے ہوئے سکوت و سکون کی منزل میں پہنچ کر الحمدللہ آپ واصل بالحق ہو سکتے ہیں۔ سکوت و سکون ہی تمامی سلسلوں کے سلاسل، سبھی سلاسل اربع جو ہے کہلاتے ہیں، وہ سبھی یہ ہدایت کرتے ہیں کہ بے پیر کبھی واصل نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ یہ جو میں نے آج بیان کیا ہے، یہ سائنس آف اسپریچویلٹی، علم رجال میں آتا ہے۔ انسان کیا ہے، اس کو کیسا تصور رکھنا چاہیے، اس کے خیالات کہاں چلتے رہنے چاہیے۔ جو دم غافل سو دم کافر، اس خدائے وحدہ لا شریک کی یاد سے جو دم غافل ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر جب یاد میں لگتا ہے
تو موحد و مسلمان و مومن ہوتا ہے۔ والسلام۔